یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 106، 107 اور 108 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ایمان والو، اپنے درمیان گواہ مقرر کرو جب پہنچے تم میں سے کسی کو موت وصیت کے وقت۔ دو شخص معتبر ہونے چاہیے تم میں سے، یا دو گواہ ہوں تمہارے سوا۔ اگر تم نے سفر کیا ہو کسی ملک میں، پھر پہنچے تمہیں کوئی مصیبت یعنی موت کی، تو کھڑا کرو ان دونوں کو بعد نماز کے کہ وہ دونوں قسم کھائیں اللہ کی، اگر تمہیں شبہ پڑے کہیں کہ ہم نہیں لیتے قسم کے بدلے مال، اگرچہ کسی کو ہم میں سے قرابت بھی ہو، اور ہم نہیں چھپاتے اللہ کی گواہی، نہیں تو ہم بے شک گمراہ ہوں گے۔ پھر اگر خبر ہو جائے کہ وہ دونوں حق بات دبا گئے، تو دو گواہ اور کھڑے ہوں ان کی جگہ، ان میں سے کہ جن کا حق دبا ہے، جو سب سے زیادہ قریب ہوں میت کے، پھر قسم کھائیں اللہ کی کہ ہماری گواہی تحقیقی ہے پہلوں کی گواہی سے، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، ورنہ ہم بے شک ظالم ہوں گے۔ اس میں امید ہے کہ ادا کریں گے شہادت کو ٹھیک طرح پر،
اور ڈریں گے کہ الٹی پڑے گی قسم ہماری ان کی قسم کے بعد، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور سن رکھو، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا نافرمان لوگوں کو۔ ان آیات میں اہل ایمان کو ایک خاص صورت کی وضاحت کی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ وہ جب ایسا معاملہ ان پر آ جائے، موت کا وقت آ جائے، تو وہ اپنے لیے ایک وصی کو مقرر کریں، یعنی وہ وصی 2 آدمی ہوں، ان کو وہ وصیت کر دیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سفر پر ہو، کسی دوسری جگہ پر ہو، اور وہاں اس پر نزا اور موت کی کیفیت طاری ہو جائے، تو پھر وہ بھی اپنے لیے وصیت، اپنے ورثاء کے لیے وصیت کرے اور اس پر 2 معتبر آدمی گواہ مقرر کر دے۔ یہاں اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ وہ گواہ مسلمان اور معتبر آدمی ہونے چاہیے، لیکن اگر ایسی صورت ہو جائے کہ مسلمان گواہ مقرر نہ کیے جا سکتے ہوں، یعنی سفر کی حالت میں معتبر مسلمان گواہ نہ مل رہے ہوں، تو پھر غیر مسلم گواہ بھی مقرر کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ ان آیات مذکورہ کا شان نزول کا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص جو مسلمان تھا اور اس کا نام بدیل آتا ہے، 2 شخصوں، ایک کا نام تمیم اور ایک کا نام عدی تھا، اور یہ دونوں نصرانی تھے۔ یہ بغرض تجارت ملک شام کی طرف گئے، اور وہاں پہنچ کر بدیل نامی مسلمان بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنے مال کی فہرست تیار کی اور اپنے اسباب جو سامان تھا اس کے اندر رکھ دیا، اور اس کی اطلاع اس نے ان نصرانی ساتھیوں کو نہیں دی۔ جب مرض بڑھا اور موت کے قریب آ گیا تو اس نے ان دونوں نصرانی دوستوں کو اور ساتھیوں کو بلایا اور وصیت کی کہ میرا کل سامان میرے وارثوں تک پہنچا دیا جائے۔ انہوں نے سب سامان لا کر، اس کے بعد اس بدیل نامی مسلمان کا انتقال ہو گیا، تو یہ جو نصرانی تھے 2، انہوں نے سارا سامان لا کر ورثاء کے حوالے کر دیا، لیکن اس سامان کے اندر ایک چاندی کا پیالہ تھا جو کہ سونے کا اس پر پانی یا نقش و نگار اس پر بنے ہوئے تھے، وہ اس میں سے نکال لیا اور وہ ان کو نہیں دیا۔ وارثوں نے جب سامان کو کھولا، اسباب کو کھولا، تو اس میں فہرست بھی دستیاب ہوئی، اور اس فہرست میں اس پیالے کا بھی تذکرہ موجود تھا۔ تو انہوں نے، وہ جو نصرانی لوگ تھے، اس کے ساتھی تھے جو سامان لے کر آئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ میت کے مال میں سے کیا کچھ فروخت بھی ہوا تھا، یا ایسی صورت ہوئی تھی کہ میت جو تھی وہ بیمار تھی اور اس پر کچھ پیسہ، کچھ چیز خرچ ہوئی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ تو وہ جو ورثاء تھے اپنے اس معاملے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئے۔ چونکہ وارثوں کے پاس کوئی گواہ موجود نہ تھا، صرف وہ ایک فہرست تھی جو اس سامان کے اندر موجود تھی، تو ان دونوں نصرانیوں سے قسم لی گئی کہ اور انہوں نے قسم لی کہ میت کے مال میں ہم نے کسی طرح کی کوئی خیانت نہیں کی ہے اور نہ کوئی چیز چھپائی ہے۔ آخر ان کے اس قسم پر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا گیا۔ کچھ مدت کے بعد یہ بات ظاہر ہوئی کہ وہ پیالہ انہوں نے مکہ میں کسی سنار کو 1000 درہم میں فروخت کر دیا ہے۔ جب یہ سوال ہوا ان سے تو پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے میت سے یہ پیالہ خرید لیا تھا، اور چونکہ اس خریداری کے کوئی گواہ موجود نہ تھے، اس لیے ہم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ ہمارا جھوٹ اس میں ظاہر نہ ہو۔ میت کے وارثوں نے اس واقعے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا۔ اب پہلی صورت کے برعکس وصی
خریداری کے مدعی تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم نے خرید لیا تھا، اور وارث اس بات کے منکر تھے اور کوئی گواہی موجود نہ تھی۔ تو گواہی موجود نہ ہونے کی وجہ سے وارثوں میں سے دو شخص جو کہ میت کے قریب تر تھے، انہوں نے قسم کھائی کہ یہ پیالہ میت کی ملکیت میں تھا، اور دونوں نصرانی اپنی قسم میں جھوٹے ہیں، اور جس قیمت پر انہوں نے فروخت کیا تھا ان سے وہ قیمت یعنی 1000 درہم لے کر وارثوں کے حوالے کیا گیا، اور اس طرح یہ فیصلہ ہوا۔ تو آیات کے شان نزول میں یہ واقعہ مذکور ہے، مفسرین نے فرمایا ہے، اور اس سے یہ وصیت اور یہ نصیحت اہل ایمان کو کر دی گئی کہ وہ وصیت اس انداز میں کریں کہ ورثاء کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، اور فرمایا کہ اگر اس طرح کی صورت پیش آ جائے تو ایسے لوگوں کو قسم کے لیے نماز کے بعد کھڑا کریں، یعنی ان سے نماز کے بعد قسم لیں، اور اس نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، اور یہ نماز چونکہ معتبر نماز ہے، یہود و نصارہ میں بھی یہ نماز موجود تھی، عصر کی نماز، اور چونکہ نماز کے بعد نماز پڑھ لینے کے بعد عام طور پر لوگ غلط بات یا بری بات سے اجتناب کرتے ہیں، لہٰذا نماز کے بعد جب ان سے قسم لی جائے گی تو اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ وہ جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے بلکہ سچی قسم کھائیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ پھر ڈر جائیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قسم جو ہے وہ ہم پر پڑ جائے اور اس کا خمیازہ ہمیں اٹھانا پڑے۔ اور آخر آیت میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہو، اور اللہ کسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت کے حوالے سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا کسی کافر کی گواہی مسلمان کے حق میں جائز ہے؟ آیت میں یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو دو ایسے آدمیوں کو اپنا وصی بنا لیں جو تم میں سے ہوں اور نیک ہوں، اور اگر اپنی قوم کے آدمی نہیں تو غیر قوم یعنی کافر کو بھی بنا سکتے ہو۔ اس سے امام ابو حنیفہ نے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے، اخذ کیا ہے کہ کفار کی شہادت بعض کے لیے جائز ہے، کیونکہ اس آیت میں کفار کی شہادت مسلمانوں پر جائز قرار دی جا رہی ہے، یعنی او آخران من غیرکم، یعنی اگر تمہارے مسلمانوں میں سے نہ ہوں تو پھر غیر میں سے بھی، یعنی مسلمان کے غیر یعنی کافر میں سے بھی تم گواہ بنا سکتے ہو۔ بعد میں یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا واستشہدوا شہیدین من رجالکم، سورہ بقرہ کی یہ آیت۔ اس سے کفار کی شہادت مسلمانوں کے حق میں منسوخ ہو گئی، لیکن کفار کی صورت میں یعنی کفار کی گواہی کفار کے لیے یہ جائز ہے، اور یہ آج بھی اسی طرح باقی اور جاری ہے۔ امام صاحب کے مسلک کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودی نے زنا کر لیا تو ان لوگوں نے اس کا چہرہ سیاہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ حالت دیکھ کر دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ اس نے زنا کیا ہے، تو آپ نے گواہوں کی شہادت کے بعد اس کو رجم کرنے کا حکم دیا، اور یہ گواہی انہی لوگوں میں سے تھی جو کہ اس کے اپنے ہم مذہب تھے، یعنی یہودی تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اب مسلمان کے حق میں شہادت قبول ہوگی، کسی غیر مسلم کی شہادت مسلمان کے حق میں قبول نہیں ہوگی، البتہ غیر مسلم کی شہادت غیر مسلم کے لیے قبول کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔